السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کی حالات بیان کریں گے۔ عاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دردناک عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت زیادہ قوت اور طاقت دی تھی، جس کی بدولت پر انہوں نے بڑی بڑی ستونوں والے عمارتیں تعمیر کیے۔ وہ لوگ دراز قد والے تھے، کھجوروں کی درختوں کی طرح لمبے تھے۔ وہ ایک ترقی پذیر قوم تھے۔ وہ لوگ اپنے زمانے میں بہت عروج پر تھے، لیکن خدا اور اس کی رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن انہوں کی آثار اور نشانات آج بھی بطور عبرت موجود ہے۔ تو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کی آخر تک رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا تو نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے باقی رہ گئے تھے، سام، حام اور یافس۔ حضرت ہود علیہ السلام سام کی نسل میں سے تھا۔ سام کا بیٹا ارم تھا اور ارم کا بیٹا اوس تھا۔ اوس کا بیٹا عاد تھا۔ عاد کا بیٹا حلوت تھا۔ حلوت کا بیٹا رباہ تھا۔ رباہ کا بیٹا عبداللہ تھا اور عبداللہ کا بیٹا ہود علیہ السلام تھا۔ یعنی ہود علیہ السلام بنی عاد کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب ہے۔ طوفان نوح کے بعد جب تمام کے تمام مشرکین ہلاک ہو چکے تو ہر طرف برکت ہی برکت تھا اور توحید کے نغمے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک بار پھر بت پرستی کا رواج شروع ہوا۔ قوم عاد کے 3 بڑے بڑے بت تھے، جس کا نام یہ ہے: سودا، سمود اور حبہ۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو مال، مویشی، صحت، قوت، دراز قد، یہ سب نعمتیں دی تھی۔ اس زمانے میں قوم عاد جس زمین میں آباد تھے وہاں لوبان کی کھیتی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس کا عرق دواؤں اور خوشبوؤں میں استعمال ہوتا تھا، جن کی برآمد کرنے سے بنی عاد بہت خوشحال اور مالدار بن گئے۔ بنی عاد کا خاص علاقہ یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا۔ آج اس درمیانی علاقے کو الاحقاف کہتے ہیں، جس کے معنی ہے ریگستان، چونکہ اب یہ حصہ ویران پڑا ہوا ہے اور آج بھی یہاں بادی صرصر اور بادی سموم کے طوفان اڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں کسی بستی یا آبادی کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں چشموں کی کثرت اور باغوں کی بہتات تھی، مگر آج اس علاقے میں صرف ریت اور کنڈرات نظر آتے ہیں۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوت اور طاقت دی تھی۔ وہ اپنے ہم عصر قوموں پر حملہ آور ہوتے اور جس قوم پر حملہ آور ہوتے ان کی آبادی کو گرا دیتے اور لوگوں پر ظلم کرتے، ان سے مال مویشیاں لے جاتے تھے اور لوگوں کو قتل کر دیتے۔ یہ سب برائیاں قوم عاد میں موجود تھی۔ انہوں کو اپنے قوت اور طاقت پر بہت زیادہ ناز تھا۔ وہ لوگ اونچے اونچے عمارتوں کو تعمیر کرتے تھے اور اس پر فخر اور تکبر کرتے تھے۔ سنا ہے کہ وہ لوگ اتنے زیادہ قوی تھے، جب اپنے آپس میں لڑتے تھے تو کھجوروں کی درختوں کو زمین سے اکھاڑتے اور اس پر ایک دوسرے کو مارتے تھے۔ یہ لوگ راہ راست سے محروم تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ان قوموں کی طرف مبعوث نہیں ہوا تھا۔ جب قوم عاد میں شرک اور متعدد برائیاں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کی طرف ایک نیا نبی مبعوث کیا، جس کا نام ہود علیہ السلام تھا۔ تقریباً ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کی موت کے 383 سال بعد اس دنیا میں آیا۔ قوم عاد کے علاوہ اور قومیں بھی زمین پر آباد تھے، مگر فی الحال وہ راہ راست پر تھے۔ ہود علیہ السلام اسی قوم میں پلے بڑھے۔ جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کی مقام پر فائز کیا۔ ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی، مگر قوم نے اسے جھٹلایا۔ ہود علیہ السلام نے بنی عاد کو کہا کہ تم سب ایک خدا کی عبادت کرو اور ظلم اور وحشت سے باز آ جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اور بھی اضافہ کر دے اور تمہاری مال مویشیاں میں وسعت دے۔ تو قوم نے جواب میں کہا: اے ہود، تم کس خدا کی بات کر رہے ہو اور تم خدا کا نبی کیسے ہو سکتے ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ کوئی واضح دلیل بھی موجود نہیں ہے۔
اور تم تو معاشرے میں ایک گرے ہوئے انسان ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ اسباب افتخار میں سے کوئی شے موجود نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے پاس مال مویشی ہے، ہمارے اونچے اونچے عمارتیں ہیں، ہمارے پاس باغات اور چشمے ہیں، جوان اولادیں ہیں۔ تمہارے پاس کیا چیز ہے کہ ہم تمہاری باتیں مان لیں؟ ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء اور اجداد کی طور اور طریقے نہیں چھوڑ سکتے، اور تم اپنا کہا بند کرو ورنہ ہم تم کو ضرور ایذا پہنچائیں گے۔ تاہم ہود علیہ السلام اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ البتہ چند لوگوں نے ہود علیہ السلام پر ایمان لایا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو نہایت بھوک اور افلاس سے دوچار تھے۔ ان لوگوں کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی قوم کی خوف کی وجہ سے اپنے ایمانوں کو مخفی رکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی عاد کی مخبروں نے اپنے سرداروں کو اطلاع دی کہ ہم نے معلوم کیا ہے کہ ہود علیہ السلام کے ساتھ کچھ نادار لوگ اڑتے بیٹھتے ہیں، اور ہم نے محسوس کیا کہ اگر ان لوگوں نے طاقت پکڑ لی تو ہماری سرداری ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ البتہ چند رئیسوں نے ہود علیہ السلام کی طرف پیش قدمی کی اور ان سے بات چیت کرنے لگے۔ سرداروں نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے وعظ اور نصیحت کو بند کرو، اور جو یہ غریب لوگ تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں کی وجہ سے تم مشکل میں پھنس جاؤ۔ تو ہود علیہ السلام نے انہوں کو کہا کہ میرا دعوت اللہ صرف انہوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ میں آپ کو بھی دعوت اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کچھ دیر تک بات چیت ہوئی۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہود علیہ السلام پر ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے، اس کو راہ راست پر لانا اب مشکل ہو گئے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام بولا کہ تمہارا جو بت ہے وہ تو بے جان پتھروں سے بنے ہوئے ہے، وہ تو نہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع، اور میں تم کو اللہ کی عذاب سے ڈراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم ہود علیہ السلام کو کبھی بھی نبی تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ عذاب جن کے بارے میں ہم کو متنبہ کیا جاتا ہے اس عذاب کو ہم پر لائیے۔ جب ہود علیہ السلام کو پتہ چلا کہ قوم عاد کے دلوں پر کفر کی مہر لگ چکے ہیں تو وہ اس علاقے سے باہر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی عاد پر قحط مسلط کر دیا۔ یہ قحط 7 سال تک جاری رہا۔ آسمان سے بارش موقوف ہو گیا، چشمے خشک ہو گئے اور زمینیں بنجر ہو گئی، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام اپنے قوم کی طرف آ گیا اور انہیں کہا کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کرو، اور جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہے یہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ مگر قوم اپنے گناہوں پر بضد قائم رہا۔ آخرکار بنی عاد قحط سے تنگ آ کر باہم فیصلہ کیا کہ ہم کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں جائے اور وہاں دعا مانگے، کیونکہ وہاں ایک مقدس جگہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔ بنی عاد نے 5 لوگوں کی قیادت میں 70 لوگوں پر مبنی ایک وفد کو تیار کیا۔ یہ قافلہ دعا کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ البتہ یہاں ایک بات ہے، بنی عاد جس مقدس مقام کی ذکر کر رہا تھا وہ تو کعبہ شریف ہے، اور بیت اللہ شریف تو منہدم ہو چکی تھی طوفان نوح میں، تو قوم عاد کو اس مقدس مقام کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد نے اپنے آباء و اجداد سے اس مقدس مقام میں دعا کی قبولیت کی فضیلت سنی تھی، اس لیے وہ لوگ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں معاویہ بن بکر کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا بہت اکرام کیا۔ معاویہ بن بکر کا مسکن حرم سے باہر تھا۔ یہ تمام لوگ معاویہ کے عزیز و اقارب تھے۔ یہ لوگ معاویہ کے پاس 1 ماہ تک شراب نوشی اور ان کی 2 خوبصورت بانجوں سے گانا سنتے رہے۔ یہ لوگ مکہ میں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ بھول گئے اور معاویہ کے ہاں شراب نوشی اور عیاشی میں مست ہو گئے۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ آخرکار معاویہ ان لوگوں سے تنگ آ گئے کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ قوم ان کا قحط سے مر رہا ہے اور یہ لوگ یہاں عیاشی اور مزے اڑا رہا ہے۔ معاویہ نے دل میں سوچا کہ میں ان لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو اس کی طرف جاؤ، کیونکہ صراحتاً تو ان کو نہیں کہہ سکتا، دوست بھی ہے اور مہمان بھی۔ لہٰذا انہوں نے ایک تدبیر سوچی، اپنے کنیزوں کو بتایا کہ تم شعر اور گانوں میں ان لوگوں کو اپنی مقصد کی طرف یادداشت دو تاکہ یہ لوگ چلے جائے۔ پھر ان کنیزوں نے ان لوگوں کو اپنے مقصد کے بارے میں کہا۔ وفد کے لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم تو دعا استسقا بھول گئے ہیں، آئیے چلتے ہیں، حرم میں داخل ہوتے ہیں۔
ان وفد میں کچھ لوگ مسلمان بھی تھے، ان میں سے ایک مرصد بن سعد تھا۔ مرصد بن سعد نے قوم عاد سے کہا کہ واللہ تم پر بارش نہیں برسے گا جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ جب مرصد بن سعد کا ایمان ان قوم پر ظاہر ہو گیا تو ان وفد کے لوگوں نے معاویہ بن بکر سے کہا کہ تم مرصد بن سعد کو یہی روکو اور حرم نہ آنے دو، کیونکہ اس نے ہود علیہ السلام کی پیروی شروع کی ہے۔ جب یہ لوگ حرم روانہ ہو گئے تو مرصد بن سعد ان لوگوں سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری حاجت کو پورا کر دے اور مجھے اس وفد کی طرف سے بری کر دے۔ پھر کیل نامی شخص نے دعا کی کہ یا اللہ ہم پر بارش برسا اور ہماری قوم کو سیراب کر دے۔ تو آسمان پر 3 طرح کے بادل آئے، سرخ، سیاہ اور سفید۔ پھر بادلوں میں سے کسی نے پکارا کہ اے کیل، تو اپنے لیے اور قوم کے لیے اس میں سے پسند کرے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کالے بادل کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ پانی والا ہے۔ تو ایک منادی والے نے ندا دی، اے بادل تو عاد کو راکھ کا ڈیر بنا دے اور عاد میں سے کسی کو نہ چھوڑ۔ کیل نے عاد کے لیے جو بادل منتخب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو وادی مغیث میں پہنچا دیا۔ در حقیقت اس میں عاد کے لیے دردناک عذاب تھا۔ جب قوم عاد نے اس بادل کو دیکھا تو ایک دوسرے کو بارش کی خوشخبری دینے لگی۔ تو ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم لوگ شتابی کر رہے تھے، یعنی یہ بادل نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے عذاب ہے۔ قوم عاد میں ایک عورت تھی، جب اس نے اس کالی بادل کو دیکھا تو اس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے بادل کو فضا میں دیکھا ہے جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس کے آگے آگے چند آدمی اس کو ہنکار رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بنی عاد پر ہواؤں کو چھوڑ دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ کتنا مقدار میں چھوڑوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ سوئی کی سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب فرشتوں نے ہواؤں کو بنی عاد پر بے لگام کر دیا تو ہوا نے بنی عاد کے لوگوں کو فضا میں بلند کر دیا اور زمین پر پٹخ دیا، ان کے مکانات بھی تباہ ہو گئے۔ یہ عذاب ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلط رہا، اور بنی عاد جو لمبے قد والے اور انتہائی طاقتور لوگ تھے، ہوا نے انہیں کوکھلے تنے کی مانند گرا دیا۔ طوفان کے دوران ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی قوم عاد کی وادی سے نکل گئے تھے اور سمندر کے ساحل پر تھے۔ جب وہ لوگ 8 دن بعد قوم عاد کی وادی کی طرف آئے تو کیا دیکھتا ہے کہ پورا ریت ہی ریت تھا، یعنی وہ علاقہ ریت میں دب گئی تھی اور وہ بلند ستونے والے مکانات بھی ریت میں مدفون ہو گئے۔ اس لیے اس شہر کو دی لاسٹ سٹی آف اوبار بھی کہتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قوم عاد میں سب سے لمبا شخص 100 گز کا تھا اور ٹنگنا 60 گز کا تھا۔ محمد ابن اسحاق سے مروی ہے کہ قوم عاد پر عذاب کے دوران کچھ لوگ وادی سے باہر تھے۔ یہ 7 لوگ تھے، انہیں میں خلجان بھی تھا۔ خلجان قوم عاد کا سب سے بڑا رئیس تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آئیے وادی میں چلتے ہیں کہ قوم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ جب یہ لوگ وادی میں داخل ہو گئے، ہوا نے ایک بار پھر انہیں قابو کر لیا اور خلجان کے سوا سب کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب خلجان وہاں سے بھاگا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب ہود علیہ السلام کو خلجان کے زندہ رہنے کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اسلام لے آؤ، محفوظ رہو گے۔ یہ دعوت سن کر خلجان نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو تمہارا رب مجھے کیا عطا کرے گا؟ ہود علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ خلجان نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے جنہیں میں نے بادلوں میں دیکھا؟ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ خلجان نے کہا کہ اگر میں ایمان لاؤں تو تمہارا رب مجھے ان سے محفوظ رکھے گے۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ تو نے کبھی دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کسی سے دور رکھا ہو؟ یہ سن کر خلجان نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں اسلام اختیار کرنے سے انکاری ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ زوردار آندھی آئی اور اسے بھی اس کی قوم کے ساتھ ملا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بنی عاد میں 3 شخصوں کو اختیارات دیے گئے کہ تم میں سے ہر شخص جو چاہے اپنے نفس کے لیے پسند کرے۔ ان تینوں کے نام یہ ہے مرصد بن سعد، لقمان بن عاد اور کیل بن عنتر۔ تو مرصد بن سعد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیکی اور سچائی عطا فرمائیے، پس اسے عطا کر دی گئی۔
لقمان ابن عاد نے کہا کہ یا اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرمائیے، پس اسے بھی عطا کر دی گئی۔ اور کیل ابن عنتر نے دعا کی کہ مجھے وہی کچھ عطا کی جائے جو میری قوم کو عطا کی گئی، کیونکہ مجھے زندہ رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ پس اسے بھی اسی عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ہود علیہ السلام کی کل عمر اس دنیا میں 150 سال تھی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام طوفان کے بعد 400 سال تک زندہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کا یمن میں پایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ ہود علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ میں بھی تشریف لے جاتے تھے اور حرم میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک انگریز سیاح قوم عاد کے صحرا کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یہ صحرا سینکڑوں میل پر پھیلا ہوا ہے۔ جب یہاں تیز ہوا چلتی ہے تو زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ ریت کے پہاڑ ہوا پر اڑتے پھرتے ہیں اور جہاں وہ تھمتے ہیں اس کو دبا کر دفن کر دیتے ہیں۔ قافلے کا قافلہ اور گاؤں کے گاؤں ان کے نیچے دب کر مدفون ہو جاتے ہیں، اور پھر جب کبھی یہاں سے ریت ہٹتی ہے تو ہڑیوں کا ایک انبار نظر آتا ہے۔ اور کسی ملک کا ایک فوجی جب اس صحرا میں سیر کرنے کے لیے آیا تو وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس صحرا میں جگہ جگہ ایسے سفید قطعے ہیں کہ جن میں کوئی چیز گر جائے تو بالکل بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ عرب کے بدو اس علاقے سے بہت ڈرتے ہیں اور کسی قیمت پر بھی وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر جب اس نے وہاں جانے کی ضد کی اور کوئی بدو اسے لے جانے پر راضی نہ ہوا تو وہ وہاں اکیلا چلا، تو اس صحرا میں اس نے دور سے ایک شاکول ریت میں پھینکا۔ وہ 5 منٹ کے اندر ریت میں غائب ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو جاری رہے گی جس میں قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔